عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی ہے کفار مکہ۔ تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے، اور جو کچھ وہ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے۔ تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح ہے مشرکوں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن سے اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو، اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آ کر کسی فرد کے عمل پر تکیہ کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہماری وابستگی فلاں بزرگ فلاں شخصیت کے ساتھ ہے، تو ہماری جب ان کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے جائیں گے، وہ ہمیں جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ مطلق ہے کہ ہر فرد کے حوالے سے ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر جانے کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل اور کرم سے ان کی بخشش اور نجات فرمائے گا۔ اور جو دنیا کے اندر اگرچہ مسلمان ہیں وہ اعمال صالح نہیں کرتے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد کا لحاظ نہیں رکھتے، تو یقیناً آخرت میں ایسے لوگوں کی گرفت ہے۔
تو ایسے لوگوں کو اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ کفار کی ایک جماعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو تمسخر، استہزاء کے طور پر تھا، یا انہوں نے تجربہ اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن لائیں گے یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں، یا پردے کو ختم کر دیں، یا نمازوں میں کمی کر لیں، یا گائے کی قربانی کرنا بند کر دیں۔ یعنی کفار کی خوشنودی کی خاطر ہم قرآن کے کسی شاعر یا قرآن کے کسی حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ملک کے اندر بہت ساری ایسی باتوں کے اندر کفار اور اغیار کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف واضح طور پر اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے۔ جیسے سود ہی کو جیسے کہ لے لیں کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر سود کا لین دین کیا تو وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو آج ہمارا پورا نظام ایک سودی سسٹم کے تحت چلتا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے ملک کے اندر سیکولرزم عام کرنے کے لیے عورت کو ڈھال بنایا جا رہا ہے، فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس کی پشت پناہی کرنے والے ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، NGOs ہیں جو کہ قرآن کے سراسر مخالف چل رہے ہیں، عورت کے حقوق کے لیے، عورت کے تحفظ کے لیے برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کی فکر کریں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قل، تم فرماؤ
اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہذا اس کی تلاوت محض اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع ہیں، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثال بنا سکیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض مال اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، تو اب مشرکین اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔